حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہاری مجلس میں ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے. ہم بڑے اشتیاق میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی آئے, تازہ وضو کر کے آئے تھے. ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے وضو کے گر رہے تھے. انہوں نے جوتے ایک جانب رکھے اور مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برخاست ہو گئی. سب لوگوں نے اس صحابی کو بڑے رشک کی نظروں سے دیکھا, لیکن ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی. دوسرے دن حضور مجلس میں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری مجلس میں ایک شخص آ رہا ہے, وہ جنتی ہے. کہتے ہیں ہم پھر بڑے مشتاق تھے کون آتا ہے. تو وہی صحابی اسی طرح وضو کر کے آئے اور مجلس میں بیٹھے. ہمیں ان پر اور زیادہ رشک آیا, کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے یہ بھائی. تیسرے دن پھر اسی طرح سے ہوا. 3 دن. جب تیسرے دن مجلس برخاست ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, میں نے کہا یار میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا, کچھ 1-2 دنوں کے لیے میری مجبوری ہے, تو کیا میں تمہارے ساتھ آج رات گزار کر سکتا ہوں؟ 2-3 راتیں میں رہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا بڑی خوشی کے ساتھ, جتنا عرصہ مرضی رہو میرے ساتھ. چلو. کہتے ہیں ان کے گھر گئے اور کھانے وانے کے بعد ہم سو گئے. وہ صحابی جو ہیں وہ باغ میں کام کرتے تھے, اپنے باغ کے اندر, اپنے کھیت کے اندر. کافی باغبان کو اور کاشتکار کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. یہ کافی محنت طلب کام ہے, تھکا دینے والا کام ہے. کہتے ہیں کہ وہ سو گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ تہجد گزار تھے اور نفلی روزے یہ تو ہر روز رکھنا چاہتے تھے. حضور نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہ کرو. تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک سوئے رہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں, آپ سنیں. اس کے اندر ہم سب کے لیے عبرت ہے. یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے, ہماری آخرت کے لیے اس کے اندر بہت سامان ہے. تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت جب بلال نے اذان دی اس وقت وہ اٹھے, رات ساری سوئے رہے. میں نے دل میں سوچا کہ کوئی خاص ان کا عمل تو نہیں ہے کہ حضور نے اتنی تعریف فرمائی ہے. دوسری رات پھر اسی طرح میں نے ان کے ساتھ گزاری, پھر تیسری رات. تو تیسرے دن صبح جب ہم اٹھے, میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی مجبوری تو نہیں تھی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تمہارے بارے میں یہ خوشخبری بشارت دی تھی. میں نے سوچا کہ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ میں بھی کوشش کروں کہ میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں. انہوں نے کہا بھائی میرے اندر تو کوئی چیز نہیں, جو تم نے دیکھا وہی ہے. میں نے کوئی تصنع بناوٹ نہیں کیا, کچھ چھپایا نہیں ہے. جانے لگے تو کہا عبداللہ میری بات سنتے جاؤ. ایک چیز میں تمہیں بتا دوں, وہ یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فرمایا گیا ہے. اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارے محاسبے کا لمحہ آ جائے. اور دوستو وہ لمحہ آ جانا ہے میرے عزیزو. جوانی ہو یا بڑھاپا ہو, ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور جوانی کی تیاری جو ہے یہ تو شیوائے پیغمبری ہے. تو فرمایا کہ ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں, میں رات کو جب سونے لگتا ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں کہ تیرے دل میں کسی بندہ مومن کے لیے کوئی میل کچیل تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی بندہ مومن کے لیے کوئی حسد, کوئی بغض, کوئی میل کچیل نہیں ہوتی. میں سب کی خیر خواہی اور سب کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں. بس یہی ایک بات. ان کا بس ٹھیک ہے, مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بات ہے, یہی چیز ہے تمہاری جس چیز نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے. اور حضرت انس کو حضور نے جو فرمایا تھا کہ جس کے اگر تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہوگا تم میری سنت پر عمل کر رہے ہوگے, اور میری سنت پر عمل کرنے والے میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. تو دوستو اور عزیزو, ہماری یہ زندگی بڑی عارضی زندگی ہے. جس طرح اب آپ کو نیند آتی ہے
اور ایک لمحے کے لیے پھر کوئی جگا دیتا ہے آپ کو. یہ زندگی ایسے ہی ہے, ایک لمحہ ہی سمجھ لیں کہ یہ زندگی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور وہاں جب جانا ہے ہم نے, وہ زندگی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے, اور اس کے لیے تیاری کرنا یہ یہاں آج ضروری ہے, اس کے بعد موقع نہیں ہوگا. الیوم انتم فی دار العمل ولا حساب, آج عمل کی دنیا میں ہو, آج حساب نہیں ہو رہا. وغدن انتم فی دار الحساب ولا عمل, کل تم حساب کتاب کے لیے پیش ہوگے اور اس وقت کوئی عمل کا موقع نہیں ہوگا.